pleased with a wonderful person. جناب تنویر سلطان صاحب سے آپ کی ملاقات کرواتی ہوں. A very settled, established businessman, entrepreneur. آپ نے پاکستان ایئر فورس کے ساتھ اپنے زندگی کا آغاز کیا, سروسز بھی دیں پاکستان ایئر فورس کو. کہتے ہیں نا کہ انسان جن کو اللہ تبارک و دیتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو گیونگ ہینڈ میں بھی رکھتا ہے. بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ اسی کیپیسٹی میں رکھے, آمین. اینڈ ابو آل اے مین جو اپنے آپ کو ہمیشہ اپ ٹو ڈیٹ رکھنے کے لیے مطالعے کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں. تنویر سلطان صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرمائیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. عارفہ بہن بہت شکریہ سر. اٹس آلویز پلیئر انوائٹنگ یو اینڈ آپ سے بات کرنا بہت اچھا لگتا ہے. سر سب سے پہلے تو آج کا جو پروگرام ہوگا, میں جب ابھی شنگھائی کانفرنس کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سال میں 2 شنگھائی کانفرنسز ہوتی ہیں. ابھی ایک پچھلے دنوں جس میں تمام کے تمام لیڈرز موجود تھے. آج کی جو ہے اس میں آئی بلیو سو 6 کنٹریز کے لیڈرز موجود ہیں, باقی کچھ ایک. مگر یہ نہیں کہ کسی ایک شخص اور ایک ذات کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. شنگھائی کانفرنس یہ چائنا اور رشیا نے مل کے ایک عرصہ پہلے شروع کی تھی, جب رشیا کا ٹوٹا تھا رشیا, اور اس کے بعد صرف خطے کو میں بہتر رکھنے کے لیے, ان ممالک کو جوڑ کے رکھنے کے لیے اس کا آغاز کیا گیا تھا. سر اس وقت, اور آج میں صرف کوئی نیگیٹیوٹی کی بات نہیں کرنا چاہتی, وی ول ڈیفینیٹلی ڈسکس سم فیو تھنگس. جناب تنویر سلطان سے سب سے جب بات ہوتی ہے, بزنس مین, اے مین ود اے گیونگ ہینڈ, along with that پالیسیز کے بارے میں, پولیٹیکلی ویری انوالوڈ. آپ نے بلکہ کنٹیسٹ بھی کیے چند ایک ایز اے آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن, اور جس میں ہم کہا کرتے ہیں نا کہ شیڈو منسٹرز ہوا کرتے ہوتے ہیں جو ایکولی کیلکولیشن کر رہے ہوتے ہیں منسٹرز کے برابر, کہ اگر ایسا ہو ہی ڈز ہیو آل کائنڈ آف نالج. اور ہم آپ کو پازیٹیوٹی دینا چاہتے ہیں. ادارے کے اندر سے ہیں, ایئر فورس سے ہیں. سر اس وقت شنگھائی کانفرنس ہو رہی ہے پاکستان میں, اور ایک عرصے کے بعد وزیر خارجہ ہندوستان کے خاص طور پہ جناب شنکر صاحب بھی پاکستان پہنچے ہیں. کیا فرمائیں گے آپ شنگھائی کانفرنس کے بارے میں, اور پاکستان کا پولیٹیکل فیوچر؟ کل ایک آرٹیکل تھا, میں نے آپ کو بھی بھیجا, اور یہ میں اسی آرٹیکل پہ گراؤنڈ کرتے ہوئے آپ سے پوری کی پوری میں سننا چاہتی ہوں, اور میں چاہتی ہوں ہر بندہ آپ سے سنے کہ جناب حسین حقانی صاحب بھی پارٹ آف دا سسٹم تھے, زرداری صاحب کے دور میں آتے ہیں. انہی کا ایک آرٹیکل, وہ کہتے ہیں اینمی آف اینمی, وہ کیا ہے ایک کہاوت, فرینڈ آف اینیمیز اینیمی. جی ٹھیک ہے, فرینڈ آف فرینڈ اینیمیز فرینڈ سے فرینڈ. جی ایگزیکٹلی. تو سر کیا ہمیں آپ حوصلہ افزا خبر دیں گے پاکستان سے متعلق, اپنے اداروں سے متعلق, اپنے پولیٹیشین سے متعلق؟ جی عارفہ بہن, سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ جی فار ہیونگ می اوور اگین. اور دوسرا میں گزارش کرتا ہوں, آپ میرے بڑا عاجز ہوں جی, آپ میری تعریف میں بہت زیادہ فرما جاتی ہیں. میں ایم ویری ہمبل ان مائی کیپیسٹی, اور گیونگ اینڈ صرف اللہ کی ذات ہے جی, انسان ہمیشہ ریسیونگ اینڈ پہ ہی ہوتا ہے جی. لیکن آپ کی مہربانی ہے, آپ نے اپنی محبت اور اپنے اس میں اتنے تعریف اور لیکن آئی ایم ویری ہمبل جی, تھینک یو ویری مچ. اور تمام سننے والوں کو بھی میرا سلام بھی ہے جی. اب آپ نے سبجیکٹ پہ آتے ہوئے جو آپ نے بات فرمائی ہے جی, بالکل سب پاکستانی کو مبارک ہو. ہمارے لیے بہت بڑا اس آپ سمجھیں کہ چیلنجنگ سرکمسٹانسز میں ایک پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے ایس سی او کانفرنس, بہت بڑا پاکستان کے لیے اعزاز ہے. ایس سی او کو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں جی کہ ابھی شاید اس کی اہمیت کو اکثر لوگ ہم نہیں اس طریقے سے سمجھ پا رہے جس طرح ہونی چاہیے. میں سمپل ورڈز میں اس کو کہتا ہوں کہ دس از دا فیوچر آف نیٹو آف دس ریجن جی. میں اس کو اس اینگل سے دیکھتا ہوں. ان میں جو ممالک ہیں جی, جو کہ فلکرم کنٹریز ہیں, چائنا, رشیا, اس کے بعد پاکستان, سینٹرل ایشین کنٹریز وزٹنگ ممبرز بھی ہیں, اور کئی ممالک کی درخواست بھی آ گئی ایس سی او کو جوائن کرنے کی. اب آپ مختلف زاویوں سے ذرا اس چیز کو دیکھیے, اور آج دیکھیے ان 21st سینچری جی, کہ آلموسٹ دنیا کی اف ناٹ ہاف 1/3 جو آبادی ہے وہ اس گروپ میں ہے جی. اگر آپ دنیا کو دیکھیں, پھر آپ دیکھیں رائزنگ اکانومیز, باقی ویسٹ کو اگر آپ دیکھیں, اگر ریمیننگ ورلڈ ہے بھی صحیح, تو آلموسٹ دے آر سیچوریٹڈ اکانومیز. ان اکانومیز میں جو پوٹینشیل ہے گروتھ کا, آپ چاہے ہندوستان دیکھ لیں, چاہے بنگلہ دیش, پاکستان, چائنا,
سوویت یونین کی بھی ایک رشیا کی بھی ایک ریسٹرکچرنگ ہو رہی ہے پوری, وہ بھی ایک بہت بڑی گنجائش ہے. پھر سینٹرل ایشین کنٹریز دیکھیں جی. اچھا پھر سب سے ایک اور چیز بہت بڑی آپ خوشائند دیکھیں کہ اس میں جو ایک بہت بڑا فلکرم ممبر ہے کنٹری, بلکہ یو کین سے چارٹر ممبر, وہ چائنا ہے جی. چائنا کی اٹ سیلف جو اکانومی ہے, پریکٹیکلی میں تو اس کو لارجسٹ اکانومی آف دا ورلڈ کہتا ہوں, لیکن چلیں سیکنڈ اکانومی بھی لارجسٹ مان لیجیے ویسٹ کے نظر سے, تو وہ آج اپنی ان ہاؤس, ہمارا پارٹ آف دا ورلڈ, میں ٹاکنگ ناٹ ایز پاکستان, آئی ایم ٹاکنگ دس پارٹ آف دا ورلڈ جی, جو ایشیا کا حصہ ہے, دنیا کا خطہ ہے, یہ ہمیشہ ڈپینڈنٹ تھا ویسٹ پہ ٹیکنالوجی کا جہاں تک تعلق تھا. یہ ان ہاؤس جو اس خطے کی اپنی ٹیکنالوجی اب ڈیولپ ہو رہی ہے جی, دس اٹ سیلف از اے ویری بگ یو کین سے گیم چینجر ان دا ہول سینیریو. آپ صرف چائنا کی جو ترقی کا پچھلے 2 ڈیکیڈز میں اور اس کے رزلٹ اور اس کی پروڈکٹس جب آپ دیکھنا, اور یہ وہ چیزیں جو ہمارے سامنے ایز کنزیومر کمرشل پروڈکٹس آتی ہیں, بہت ساری آپ کی انوویشن اور ٹیکنالوجی جو ہوتی ہے ان ممالک میں R&D ہوتی ہے, وہ کلاسیفائڈ ہوتی ہے, دے ڈونٹ ریلیز انلیس دے ہیو ٹو, یا جب ایک اسٹیج وہ کہتے ہیں کہ ناؤ اٹ شوڈ ڈسیبیٹ اور ٹرانسلینٹ ڈاؤن ٹو لوور لیولس, پھر آتی ہے. فار ایگزامپل چپ ایک زمانے میں بنی تھی تو شاید اسپیس میں یوز ہوتی ہو, آج آپ کو گھڑی میں ملتی ہے. تو اسی طریقے سے ٹیکنالوجی بھی کیا ہوتا ہے جب وہ ممالک جن کی اپنی R&D ہے اور وہ انوویشن سے جب ڈیولپ کرتے ہیں سرٹن ٹیکنالوجیز, دے کیپ اٹ ٹو دیم سیلف اور دے ریسیڈ اٹ سکسیسولی, اور پھر وہی پولیٹیکل گیم آ جاتی ہے جو آپ ان کے گروپ میں ہوں گے, ان کو آہستہ آہستہ وہ ٹیکنالوجیز دینا شروع کرتے ہیں. تو بہت بڑا جو شفٹ ہے اکانومی کی گروتھ کا, دنیا کی آبادی کا ایز کنزیومر مارکیٹ, جو کیپٹلزم کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ کتنی بڑی کنزیومر مارکیٹ ہے, اور دوسری بات آ جاتی ہے اس کنزیومر مارکیٹ کی بائنگ پار کیا ہے. تو اگر میں کنزرویٹو ویلیو میں بھی کہوں 1/3 آف دا گلوب اس گروپ میں ہے. اچھا اب آ جائیے SCO میں, اگین یہ ایک میری ناقصی, میں کوئی انٹرنیشنل افیئرس کو ایسے نہیں سمجھتا, لیکن میری ناقص کی ذائب میں میرا ایک اپنا ذہنی, پنجابی میں کہتے ہیں نا, جگاڑ ہے. اس میں صرف پاکستان کی آپ جغرافیکل لوکیشن دیکھیے, اس SCO میں پاکستان کی صرف جغرافیکل لوکیشن دیکھیے, اس کے اوپر ہم ایک پورا پروگرام کر سکتے ہیں جی. وہ جغرافیکل لوکیشن جو اہمیت دیتا ہے. اچھا پھر آ جائیے, اس میں سارے یہ نہیں ہیں کہ دوز ہو آر فرینڈلی کنٹریز یا دوز ہو آر ویری کمفرٹیبل ان دیئر سرکمسٹانسز, اسپیشلی پاکستان اینڈ انڈیا. آئی مین وی ہیو ٹو, اگر ہماری کسی ملک کے ساتھ ایک اوویس اوپن اینیمیٹی ہے تو ایک ہندوستان کے ساتھ ہے. انفارچونیٹلی ہندوستان اور چائنا کی بھی بات کر رہے ہیں. اب میں آتا ہوں جی ادھر بھی, لیکن انٹینسٹی کی میں بات کرتا ہوں. وہاں تو آلموسٹ چائنا ہیز کنسیڈرڈ نا جی, لاسٹ ان کا ہوا تھا, اس کے بعد پریکٹیکلی دے ہیو کنسیڈرڈ ٹو دیٹ ریئلٹی, ایکسیپٹنگ چائنا کہ وہ کائنڈ آف, میں اس بات پہ زیادہ نہیں لے گیا, لیکن میں گزارش کرتا ہوں کہ ان ڈفرینسز کے باوجود اب یہ جو بائنڈنگ ہوئے گی, یہ بائنڈنگ ایک سیلف انشورنس بنے گی, ان ملکوں کے لیے کمپلشن بنے گی ٹو لرن ٹو لیو ود دیئر ڈفرینسز. یہ میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں. اور ایونچولی پریکٹیکلی میرا خیال ہے کہ آئی ہوپ ناٹ اینڈ آئی ہوپ اللہ کرے آئی ایم رائٹ, ٹریڈیشنل جو وار اور ٹیریٹریز ہیں نا جی, یہ اب ایک تاریخ کا حصہ بن گیا ہے. نہیں سر, اب یہ آپ کو اسرائیل میں کیا نظر آ رہا ہے؟ وار آف ٹیریٹریز چل رہی ہے. میں جنرلی گلوب کی بات کر رہا ہوں. ایکسیپشنز ہیں, اسرائیل ایک ایکسیپشن ہے, کشمیر ایک ایکسیپشن ہے, رشیا اینڈ یوکرین از آلسو ایکسیپشن, ایک بڑی ایکسیپشن یہ ہے جی. اور یہ بھی ایکسیپشن کی جو اصل نوعیت ہے اس سے یہ ایگزیجریٹڈ بہت ہیں. اب اسرائیل, گریٹر اسرائیل جو وہ اپنی جگہ پہ ہے, یہ بالکل فلاسفیز ہیں, اور یہ دنیا میں ریٹنٹس ہیں. اور یہ کیوں ہیں؟ چونکہ دنیا کی وار مشینری بھی تو ویسٹ نے چلانی ہے نا جی, کہ اصل مسئلہ شاید حل ہو جائے اگر یہ جو دنیا کی کیپٹلسٹ لابیز اور وار مشینریز, یہ نظام کیسے چلے گا, وہ ایک اپنی جگہ پہ ایک پورا پہلو ہے. لیکن میں جو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں, ہم اپنے سبجیکٹ سے باہر چلے جائیں گے, کہ SCO اٹ سیلف ایک کمپلشن بنے گا اس ریجن میں, کہ ہم لوگ اپنے, بیکاز ان لوگوں ملکوں کی اس کی ایک بہت بڑی بیئرنگ, اور اسپیشلی انڈیا اور پاکستان وین اٹ کمز, ہم دونوں جو ہیں کنونشنل وارفیئر زیادہ دیر نہیں افورڈ کر سکتے. اینڈ انسیڈنٹلی بوتھ دا کنٹریز آر نیوکلیئر. تو اب یہاں پہ ایک ریجنل کمپلشن, میں جو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں ہیئر ڈاؤن دا لائن, کہ پولیٹیکل اینگل سے بھی, ایون ایز این اکانومی, ایز اے سسٹم, اکنامک سسٹم, یہ اس پورے ریجن کا, تو اس کی ایک بہت بڑا برائٹ فیوچر ہے جی. جس طرح میں نے سمپل لفظ کا ہے, نیٹو تو چلیں زیادہ آپ کا آ جاتا ہے جیو پولیٹیکل یا جیو اسٹریٹجک اینگل سے, لیکن اکنامی, ایون نیٹو آپ دیکھیں اکنامیکلی, مارشل پلان, اگر آپ نیٹو پہ جائیں تو مارشل پلان ری بلٹ دا یورپ جی امریکاز کا, تو یہ تقریباً اسی طرز پہ اس کی, اس لیے میں اس کو کہا کہ دس گوئنگ ٹو بی دا نیٹو آف فیوچر. میرا خیال ہے کہ دس شوڈ سم اپ ایوری تھنگ. اور 2-3 چیز کی میں نے نشاندہی کر دی آپ کو جی.
اچھا اب یہ تو ایک ہوگی. اب یہاں پر ابھی میں اگر کمپیئر کرتی ہوں, ظاہر ہے ابھی آپ نے کہا کہ ہم کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا انڈیا اور پاکستان کو. ایس سی او کی خوب اسٹرینتھس میں سے ایک یہ اسٹرینتھ ہے کہ ویکنیسز اور ڈفرینسز کے باوجود ہمیں ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا, بیکاز دس از نیٹو آف دس ایریا. ابھی ریسنٹلی اقوام متحدہ میں جب پرائم منسٹر آف پاکستان نے انڈیا کی کوئی بات کی تھی تو اس کے جواب میں انڈیا نے اپنی موقع کا استعمال کرتے ہوئے اس کا جو جواب دیا تھا پاکستان کے بارے میں کہ پاکستان کے پاس تو اپنی گورنمنٹ بھی نہیں ہے, آرمی لیڈ کر رہی ہے, الیکشن ریگنگ کی بھی بات کر دی تھی. پھر جے شنکر صاحب نے آ کے ٹیررزم کے بارے میں بات کی تھی. اٹس ویری اسٹرینج کہ آج ایس سی او کانفرنس میں آفٹر اے لانگ ٹائم جے شنکر ڈائی ہارٹ انڈین, ٹرو ورکر فار انڈیا, الٹیمیٹلی صاحب وہ آج پاکستان آ گئے. انہوں نے مصافحہ بھی کیا ہمارے پرائم منسٹر کے ساتھ. واٹ از دی میسج ان اٹ کہ ورنہ انڈیا ہمیشہ آرام سے نہ کر دیا کرتا تھا. میرا نہیں خیال کہ جی ٹھیک ہے, ڈپلومیٹک کمپلشنز ہوتی ہیں, پولیٹیکل ریزننگ ہوتی ہے بہت ساری. آپ یہ تو نہیں کرتے ہیں نا جی کہ ان اسپائٹ آف ڈفرینسز آپ ہاتھ نہیں ملائیں گے یا کوئی, یہ اپنی جگہ پہ جسٹرز ہیں. وہ بڑی کوئی انٹینس سچویشن ہو تو پھر آپ یہ بھی وڈرا کرتے ہیں, ڈپلومیسی اپنے وڈرا کرتے ہیں, وہ تو نہیں ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ دس ڈز ناٹ مین, دیکھیں نا اب تو کوئی شک نہیں کسی کو ہونا چاہیے. جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات میں پاکستان کو جو بلیم کرتے ہیں, مودی گورنمنٹ کا اکھنڈ بھارت کے بعد جو نقشہ انہوں نے پیش کیا ہے اس کے بعد تو کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ واٹ ایگزیکٹلی دیئر میتھولوجیز دیئر ڈیزائنس آر. جب آپ اس کو لیتے ہیں اکھنڈ بھارت کو, اس کے بعد آپ مجھے خود بتا دیجیے پاکستان کہاں فٹ ان ہوتا ہے. تو آج ابھی آپ نے فرمایا کہ پاکستان ٹیررزم, بالکل وہ تو کہ پاکستان سونے کا بن کے آ جائے تو ہندوستان کبھی آپ کو اسپیئر نہیں کرے گا انفارچونیٹلی. تاریخ دیکھ لیجیے پوری. یہاں ایک اور سوال اگر آپ کو برا نہ لگے کہ اقوام متحدہ کی کانفرنس میں انہوں نے یہ لفظ کہا کہ پاکستان از پولیٹیشین نظر آتے ہیں از لیڈ بائی دی پاکستان آرمی. سو واٹ وڈ یو سے اباؤٹ دیٹ؟ ٹھیک ہے, اس میں یہ اگر وہ کہیں نہ بھی کہیں تو یہ ایک حقیقت تو ہے نا جی. آئی شوڈنٹ سے لیڈ بائی, لیکن پاکستان آرمی کی پاکستان کی پالیٹکس میں ایک بڑی سگنیفیکنٹ انوالومنٹ ہے. ہندوستان کا یہ کہنا یا نہ کہنا ٹو می اٹ ناٹ میٹر مچ. چلے وہ تو پاکستان کو ڈیناؤنس کریں گے, ہر چیز پہ ڈیناؤنس کریں گے, لیکن ہندوستان سے ایٹ لیسٹ آئی ناٹ بی سرپرائز جی. آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگ گڈ کمنگ فرام دیم, مطلب ایٹ لیسٹ آئی ناٹ ایکسپیکٹ. میں ایک واجپئی صاحب کا ایک ان کو میں آنر کرتا ہوں اس پوائنٹ آف ویو سے کہ وہ ایک شخصیت ہندوستان کی تاریخ میں ایک ایسی شخصیت آئے تھے جن کو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑی سنجیدگی سے واقعی کوشش کی تھی کہ ہم دوستی کی طرف ایک قدم اٹھائیں. بالکل. اینڈ پرابلی وی آر آؤٹ آف فیز ایٹ دیٹ ٹائم انفارچونیٹلی. میں تو بیسٹ ایز پاکستانی یہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک بہت اچھی اپرچونٹی تھی. بینگ ویری بلیک پرائم منسٹر ود اے ویری بلیک میجورٹی ان دا پارلیمنٹ, یٹ ہی ڈڈ دیئر. اس کے بعد کارگل ہوا. واجپئی صاحب میں ان کو بہت رسپیکٹ کرتا ہوں. وہ ایک جینوئن ایفرٹ, میں پاکستان کی اگر تاریخ ہندوستان پاکستان کی طالب علم کی ہونے کی حیثیت سے کوئی ایک سگنیفیکنٹ موقع کہوں گا کہ جہاں پہ ہندوستان نے ایک بڑی سنسیئر ایفرٹ کی تھی, وہ واجپئی صاحب کا دور تھا. اور باوجود اس کے بعد آپ کو پتہ ہے سکسیسفلی کارگل ہو گیا, اس کا مشرف صاحب کی حکومت آ گئی, اور پھر شاید اللہ پاک کے نزدیک کچھ اور منظور ہے لکھا ہوا. اب جو آگرہ تھی سمٹ, اٹ واز جسٹ لائک سائننگ آف سیریمنی رہ گئی تھی. آل ٹرمز ور اگریڈ اپون. پھر اڈوانی صاحب نے وہاں پہ کر کے وہ سارا بیک آؤٹ, اور اتنے اٹ واز جسٹ سائننگ آف سیریمنی جی. آئی واز ٹولڈ بائی دا فارن آفس چیف آف پروٹوکال جو سکت وہاں پہ خود. تو یہ انفارچونیٹ ہے. پھر اللہ کے دستور میں شاید کچھ اور بات لکھی ہوئی ہو جی, یہ بھی تو ایک ہے نا. سر میرا یہاں پہ آپ سے سوال آتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں جب یہ کانفرنس ہو رہی ہے, کل ایک آرٹیکل تھا جس کا میں نے شروع میں بھی ذکر کیا, آپ پروگرام سے پہلے بھی ذکر کیا, جس میں یہ کہ دشمن کا دشمن جو ہے وہ میرا دوست ہے. اس وقت ہائیبریڈ گورنمنٹ چل رہی ہے اور پاکستان کے ہر ذی شعور اس کے بارے میں بڑا اوپنلی اظہار بھی کر رہا ہے کہ ہائیبریڈ گورنمنٹ پہلے چھپ کے ہوا کرتی تھی, اب اوپنلی کہا جا رہا ہے. میرا کوشچن جو آپ کے ساتھ آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ یہ وہ دو پارٹیاں جنہوں نے بنایا ہوا ہے along with the establishment, یعنی اپنے اپنے دور میں ان دونوں پارٹیوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بہت برا بھلا کہا ہوا ہے, بہت برا بھلا کہا ہوا ہے. کیونکہ ان دونوں ہی, جب یہ دو ہی پارٹیاں تھیں
تو ایک کے 3 سال ہوتے تھے تو دوسری کے 3 سال ہوتے تھے، یعنی مگر اب وہ جو اینٹ کتے کا بیر تھا وہ دونوں پارٹیز آر ٹوگیدر ناؤ. ایون ٹوڈے JUI سے بلاول بھٹو صاحب ملاقات ہوئے اور پھر ان کو دعوت دی گئی ہے. نواز شریف صاحب سے آج رات ملاقات کی بھی دعوت دی گئی ہے. واٹ ڈو یو سے کہ عمران خان یعنی ایک شخص کو سائڈ لائن کرنے کے لیے دے آر ریڈی کہ چچندر بھی نکل لیں گے، اس کے بارے میں کچھ فرمائیں گے؟ اینڈ ہو از سنسیئر ود دا کنٹری، یعنی اتنا جھوٹ سچ ہے میرے ارد گرد کہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی. جو آپ کی بات آپ نے عارفہ بہن فرمائی نا جی، I don't think so that they have so much in common amongst themselves. The only common factor is Imran Khan, their enmity against Imran Khan, or there's nothing else is common amongst them. انہی کے بیانات دیکھ لیجئے جو ایک دوسرے کے بارے میں انہوں نے کہے ہوئے ہیں. انہی سیاسی پارٹیز کے بیانات I don't have to repeat them because اتنے ڈیروگریٹری ہیں کہ میں اپنے ملک کی بدنامی کرتا ہوں. اگر اس سیاسی قیادت لیڈرشپ کی پینیکل لیڈرشپ کے جو بیانات ہیں اس کو کہیں اور آج پھر دے آر ہینڈ اینڈ گلوز ود ایچ ادر. چلے میں کہتا ہوں قومی مفاد کے لیے اگر ہیں تو میں کہوں گا پھر بھی بسم اللہ، لیکن قومی مفاد نہیں ہے یہاں پہ ذاتیات کا مفاد ہے. اگر نیشنل انٹرسٹ کے لیے کوئی ہے نو تو میرا خیال ہے عمران خان ووڈ ہیو بین دی فرسٹ ون ٹو جوائن دیم. اس نے تو کہا تھا کہ اگر میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں یہ گزارش کی تھی، عمران خان کا بیان تھا آپ سے پہلے باجو صاحب کے وقت کہ یو تھنک آئی ایم دا پرابلم، میں ایک طرف ہوتا ہوں بٹ گیو می یور روڈ میپ. آپ کے پاس آنسر کیا ہے؟ اگر آپ نے پاکستان ان سب کو دوز ہو embezzled the country, they have butchered the country the way they have done، اگر یہی اس کا نتیجہ ہے تو پھر تو نہیں. I am there against all this. کیا تو مجھے آپ بتائیں. تو ان کا جو آپ نے پہلی بات فرمائی کہ اگر میں کہتا ہوں کہ نیشنل کسی نے کہا کہ کچھ ہو نہیں رہا، میں کہ عمران خان سے فارغ ہوں تو کچھ کریں نا. مطلب پورے ملک کے وسائل، ایک ایک چیز آپ جسٹ امیجن کریں. اکانومی کو دیکھ لیں، جوڈیشری کے آپ دیکھیں جو ریسورس کنزیوم ہو رہا ہے جی. اسی ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ذرا امیجن کیجئے کتنا ریسورس کنزیوم ہو رہا ہے اس ان پروڈکٹیو ایفرٹ پہ، جو 2.5 سال کے بعد بھی ریپیٹڈ فیلئر کے بعد، ناٹ ونس، ریپیٹڈ فیلئر کے بعد آپ لے لیجئے تاریخ. دوبارہ میں گزارش کرتا ہوں جی کہ مارچ 26 27 سے لے کے آج تک دیکھ لیں، ایک چیز جو انہوں نے کرنا چاہیے کریے، چونکہ دے آر یوز ٹو ان دا پاسٹ ہو جاتا تھا. دے مسٹ کنسیڈ ٹو دس ریئلٹی کہ اٹس اے ڈفرنٹ پاکستان ٹوڈے. پاکستان کے عوام الناس نے ایک ورڈکٹ دے دی ہے. یو گاٹ ٹو اکنالج دیٹ اینڈ دے آر ویری فارچونیٹ کہ ابھی بھی اس کو جو پلیڈ کرے اس ورڈکٹ کو، وہ کہتا ہے کہ قانون اور ضابطے کے ماتحت رہو، ویئرز دوسرے اینڈ پہ بلیٹنٹ وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن اور ضابطے کی ہو رہی ہے. اس کے باوجود اس کی ٹالرنس دیکھیں، وہ کہیں آؤٹ لا نہیں بننے کو کہہ رہے اپنے فالوور کو. تو میں دوبارہ وہی سی بات پہ آتا ہوں جی کہ عمران خان کہیں بھی آؤٹ لا کرنے کا نہیں کہا. آپ کے سامنے ہے، اس نے آپ دیکھ لیں بار بار کا. حالانکہ ٹوڈے آئی انڈرسٹینڈ سو دا کائنڈ آف فالوئنگ ہی ہیز. مائنڈ یو عارفہ بین کہ اس کی فالوئنگ کا بہت بڑا بلک جو ہے وہ یوتھ ہے، اور 67% یوتھ ہے تقریباً پاکستان. آپ ذرا تصور کیجئے. اور آئی نو آئی انٹریکٹ ود پیپل آف پاکستان جی کہ واٹس کائنڈ آف سینٹیمنٹ دے ہیو جی. اس کے باوجود اس نے ان کو ہارنس کیا ہوا ہے جی. کیوں؟ فار نیشنل انٹرسٹ جی. ایک کیونکہ اس شخص کا مجھے اس پہ کم از کم کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا جو مقصد ہے وہ پاکستان ہے جی. اور میں ان سب کو حضرات کو بھی کہتا ہوں کہ میں اسیوم کرتا ہوں کہ آپ بھی میں کسی کو نہیں برا پاکستانی کہتا. اگر مقصد پاکستان ہے تو لیٹس رائز ابو دیز اریٹیشنز جی. چونکہ کر کے آپ نے دیکھ لیا اٹ ڈزنٹ ورک. آپ کے سامنے گلوبل مثالیں ہیں جی. سری لنکا آپ کے سامنے ہے، افغانستان آپ کے سامنے ہے، لیٹسٹ مثال بنگلہ دیش آپ کے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کتنی وارننگ اور دے جی. میں تو ایز اے پاکستانی محنت کرتا ہوں جی کہ ابھی بھی سنبھل لیں. دے آر ویری فارچونیٹ کہ جو بندہ جو اس کے مقابلے میں ہے وہ از اے گڈ پاکستانی. پاکستان کے نام پہ آج بھی وہ بیٹھنے کو تیار ہے آپ سے بات کرنے کا. ہاں ریفارمز وہ کرے گا جو بالکل آپ آرمی کو دا اونلی پرابلم آرمی ہیز کہ وہ مجھے ضیاء الحق کی ایک بات آتی ہے کہ قبر ایک ہے مردے دو ہیں. دا وے ناؤ عمران خان ہیز ٹرنڈ، اس نے ریفارمز اور طرح کے کرنا چاہتے ہیں ٹو ایوری تھنگ برنگ ان دا کنٹرول آف آرمی، ویئر ایز اف عمران خان ول کم اوور اس کے ریفارمز ہوں گے کہ آرمی اپنے کام سے کام رکھے اور پولیٹیکل انوالومنٹ نہ ہو. دیکھیں بڑی واضح بات ہے عارفہ بہن، ان ریفارمز کو پڑھ لیجیے نا جی. ایکچولی فارمل تو اس کا مسودہ آئے نہیں سامنے کہ آدمی اس پہ بات کرے، لیکن جو پریس میں باتیں نکلی ہیں
کم از کم جو نیگوسیشن میں باتیں ہوئی ہیں جن کو لوگوں نے ڈاکومنٹ کیا ہے, تو وہ نیشنل انٹرسٹ تو نہیں ہے, وہ تو ذات کا انٹرسٹ ہے, وہ تو پرسنالٹیز کو پروٹیکشن دینے کی بات ہے. عمران خان کی اگر میں بات کرتا ہوں, جب میں کہتا ہوں ریفارم لائے گئے اداروں میں, تو یہ جو ابیوز اور مس یوز آف پاور ہے, میں آئی انڈرسٹینڈ, سو پتہ نہیں وہ کیا کرے گا جب آئے گا, بٹ واٹ آئی انڈرسٹینڈ کہ وہ بیکاز آج آپ عمران خان کو تھیوری میں نہیں بتائیں گے کہ وہ یہ کرتے ہیں اور یہ ہوگا, اس کے ساتھ ہوا ہے. ہی نوز, ہی ہمسیلف ہیز بین دا وکٹم آف آل دس, تو ایگزیکٹلی نو کہ کیا ہوتا ہے. تو وہ جو ابیوز اور مس یوز آف پاور ہے اس کو تو ڈیفینیٹلی دیکھے گا, میرا خیال ہے ذاتیات پہ نہیں جائے گا. ہاں اس کو کریکشن میں اگر کوئی چیز کسی کی ذات آتی ہے اس کا میں نہیں کہہ سکتا. ابھی 2 منٹ میں آپ کے سامنے گزارش کرتا ہوں جی کہ جن لوگوں کو وکٹمائز کیا ہوا ہے, فارمل چارج شیٹ بھی آپ نے نہیں دی, 1.5-2 سالوں سے پابند کیا ہوا ہے آپ نے سلاخوں کے پیچھے, آپ کا کیا خیال ہے کہ جب عمران خان کے پاس آئیں گے تو عمران خان کیا کہے گا, ان کو کیا جواب دے گا؟ لیٹس بی ریئلسٹک. لیکن میں آج بھی, چونکہ عمران خان کا میں اس کے لیے کہتا ہوں ذاتیات اس کی اگر آج تک آپ ذات دیکھیں نا, ایون ایز کرکٹر دیکھ لیں, ان کے اپنے ازواجی جو معاملات رہے ہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو ہی ہیڈ ایور بین ریونجفل, آئی ڈونٹ تھنک سو, اس کی طبیعت نہیں ہے جی. ہاں جو ملک کے مفاد میں ریفارم کی بات ہے, یہاں میں کہتا ہوں یہ کڑوا گھونٹ پی لیں جی. آج بھی میں بحیثیت ایک ہمبل پاکستانی کے منت کرتا ہوں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ جی they must concede to the reality. Imran Khan is the political identity, the most popular political identity in Pakistan to reckon with. اس میں کوئی ابہام نہیں ہے جی. This has been proved times and again. الیکشن کے بعد بھی اس کی ڈائلیوٹ نہیں, میں آج بھی کہتا ہوں مے بی انکریمنٹل, لیکن اس کی پاپولیرٹی جو ہے ابھی بھی سیچوریٹ نہیں ہوئی جی. مے بی انکریمنٹل انکریز ہے لیکن آج بھی انکریز ہے جی, میری ناقصی رائے میں. میرے پاس اسٹیٹسٹکس فگرس تو نہیں ہے, لیکن میں جب سینٹیمنٹ دیکھتا ہوں پاکستان میں, اینڈ دے آر میکنگ ہم, اس میں سب سے بڑی کنٹریبیوشن انہی کی یہ پش اینڈ پل ہے جی. دس از لیڈنگ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ. اور حاصل کیا جی, نہیں تو وہ انجام دیکھنا چاہتے ہیں جو ہو رہا ہے جی. اور پھر کیا وہ پاکستان کے حق میں بہتر ہے, یا پھر اللہ تعالیٰ نے لکھا ہی ایسے ہے جی کہ سم تھنگ وچ از ایز کلیئر ایز براڈ ڈے لائٹ, وہی پھر قرآن کی آیتیں سامنے آ جاتی ہیں جی. ہوتے کرتے آپ کے سامنے آپ کو نظر نہیں آ رہا, جو ہر ایک کو نظر آ رہا ہے جی. آپ ذرا 2 منٹ کے لیے تصور کیجیے, اچھا نہیں لگتا مجھے یہ بات کرتے, لیکن میں ایز اے پاکستانی آئی ایم کمپیلڈ ٹو, جب پاکستان کی ہم بات کریں گے, قاضی صاحب, نام بھی قاضی اور عہدہ بھی قاضی کا, آپ امیجن کریں وہ چھوٹا سا بچہ جس نے اٹھ کے یہ بات کہی ہے جی, اور اس کے بعد جو قوم نے رسپانس دی ہے, دیٹ ریفلیکٹس دا سینٹیمنٹ آف دا پیپل آف پاکستان جی. یہ کوئی میڈیا نہیں ہے, کوئی مشینری نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, یہ ایک ریالٹی ہے. کتنی آپ کو مثالیں چاہیے جی. ایکس آرمی چیف باجوہ صاحب ہمارے سالار تھے جی, آج جو سیکورٹی کے بغیر پاکستان میں چل رہا, مطلب لیٹس بی, لیکن میں مجھے یہ بات کرتے خوشی نہیں ہو رہی ہے پاکستانی جی کہ اگر ہم نے, لیکن ہمارے سامنے, میں وہی, مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے جی ان باتوں کی, یہ حقائق ہیں, اس پہ مجھے پکڑتے ہیں, مارتے ہیں, اندر کرتے ہیں. بھئی کیا حقیقت بدل جائے گی؟ آپ نے زور لگا کے بھی دیکھ لیا, کیا آپ دن کو رات اور رات کو دن بنا سکتے ہیں؟ جب یہ ریالٹی آپ کے سامنے بار بار ملٹیپل ٹائمز ان ویریس فارمز, فرام مائکرو ٹو میکرو, فرام لوکل ٹو انٹرنیشنل لیول آپ کے سامنے مثالیں ہیں. اگر آپ اس سبجیکٹ کو لیجئے جی کہ آپ کی ٹائرنی سے کتنی دیر تک آپ پش کر سکیں گے جی, لوگ اینڈ آف دا ڈے نہیں بھولتے جی. آج بھی میں کہتا ہوں جی کہ اس سٹیج سے خدا نہ خواستہ, بیکاز آئی ول ناٹ بی ہیپی کہ عمران خان سکسیڈز دس وے, کہ خدا نہ خواستہ کہ ہماری کہیں بڑا ادارے کی یا کسی کے اور کے ہم ایک خانہ جنگی سے خدا نہ خواستہ نکل کے ایک چیز اچیو کریں جی. لیکن تاریخ میں یہ ہوتا ہے جی, وی کانٹ کلوز آر آئی. آئی مین آپ دنیا کی تاریخ دیکھ لیں, ویسٹ کی دیکھ لیں, اسلامک ہسٹری دیکھ لیں, سویلائزیشنز دیکھ لیں, اٹ ہیز ہیپنڈ. ہماری آنکھیں بند کرنے سے یہ حقیقت نہیں تبدیل ہو سکتی جی. تو میں تو آج بھی کہوں گا جی کہ لیٹس پٹ آور سیلف ٹوگیدر جی, اور پاکستان کی بات کریں. میرا خیال ہے اس کے سامنے کوئی بھی اگر ایسی تجویز, ڈو یو تھنک کہ دوز ٹو پارٹیز جنہوں نے اتنا کمپرومائز کر لیا ہے, ول دے لیٹ اسٹیبلشمنٹ وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسائل کرنے دیں گے, ول دے لیٹ دیم ڈو سو؟ اچھا اب آئیے, آپ نے یہ بات کہی نا جی پارٹیز کی, اس کو بھی میں ذرا ڈیفائن کرنا چاہوں گا. میں اس کو پارٹیز نہیں کہوں گا, پارٹی کی قیادت کہوں گا. ہمارے یہاں پارٹیز نہیں ہیں جی. پارٹیز تو ہوتی ہے پھر پارٹی چلاتی ہے, یہاں تو ایک شخص چلاتا ہے. اور ان پارٹیز میں بھی
جتنے انہوں نے رب کیا ہے. اور میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں جی کہ اس مسودے میں یہ جو آئینی ترمیم لانا چاہتے ہیں, I'll be too surprised کہ اپنے بھی اگر یہ پورے ووٹ ڈلوا گئے. جی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مطلب آپ سمجھیں کہ 100% کسی کا بھی ضمیر نہیں ہے جی. اچھا I respect Fazl Rahman صاحب for this thing, لیکن فضل الرحمان صاحب very well knows the sentiment down line in the party and in his following also. کیا واقعی آپ کے کنٹرول میں آپ کے اتنے ووٹ ہیں آج؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. کیونکہ جتنی چیزیں پش ہوئیں اس کا ایک فائدہ بہت ہوا ہے. جہاں پہ پاکستان کے 2.5 سال کا جو سفر ہے, میں ایک ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس کا ایک بڑا مثبت پہلو بھی ہے کہ غالباً یہ سب وہ چیزیں ہوتی تھی پاکستان میں in the last 75 years. یہ اس کی ایک بڑی ہی, اگر آپ اس کو اکیڈیمیکلی انالائز کریں تو یہ اس کی ایک کنڈنسڈ ورژن ہے جی. دیز 2.5 اور لٹل لیس دین 3 years, یہ اس کی کنڈنسڈ ورژن ہے جی. اور اس کنڈنسڈ ورژن کا جو فائدہ ہوا ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک سو دیر از ہارڈلی اینی گرے, تھنگز آر ان بلیک اینڈ وائٹ. اوکے, اس میں یہ ضرور کہوں گا کہ چیزیں آؤٹ آف پروپورشن بھی بلو ہوتی ہیں, سوشل میڈیا بہت کچھ اس میں, لیکن اگر کوئی چاہے تو فلٹر آؤٹ کر سکتا ہے جی کہ حقیقت کیا ہے. یہ اس سے پہلے نہیں تھا ہوتا. یہ جو اب جس طریقے سے چیزیں صرف میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے کوئی بڑی بات کی ہے, کچھ دن تک رہ سکتے ہیں, اس کے بعد اگین اٹ بیکمس پبلک کی. بائی اینڈ لارج کوئی ایکسیپشنس کی میں بات نہیں کرتا. نظام ایسا بن گیا دنیا کا. یہ ویسٹ بھی, یہ جو سوشل ایسپیکٹ ہے, جو سوشل میڈیا ٹولز جو اب آ گئے ہیں, ایون ویسٹ کے بھی بس سے باہر چلے گئی ہے. یہ جو پہلے ہوتا تھا نا جی, انسٹیٹیوشنز دے وڈ میک یو بلیو واٹ دے وانٹ یو ٹو بلیو, وہ دیٹ از ہسٹری. اس ساری چیز میں جو سب سے بڑی ہمارے ادارے کو جو کنسیڈ کرنے کی ضرورت ہے اس ریالٹی کو, یہ منوپلی اب ختم ہو چکی ہے. Either they come up with something smarter than this. If that is not, then they should accept this reality جی. اور سب سے بڑی بات ہے, حقیقت سے آپ منحرف نہیں ہو سکتے. اوکے, مصلحت کے تحت اگر آپ نے ایک چیز کرنی ہے میں سمجھتا ہوں, لیکن مصلحت کے تحت جب آپ وہ کرتے ہیں تو وہ ایک ایکسیپشن ہوتی ہے. If exception becomes the rule, جو کہ اب آپ نے کیا ہے, تو پھر یہ نتیجہ اس کا ہے. میں ایک سوال آپ سے جو کرنا چاہتی ہوں, میں مانتی ہوں کہ عمران خان himself is an honest man, but unfortunately the time جب وہ 3-3.5 سال کا تھا تو ان کی selection of the people was not good. Number 1. Number 2, آپ نے کہا کہ وہ ریونجفل نہیں ہوں گے, تو ریونجفل نہ ہوں مگر اخروٹ بھی نہ ہوں, جیسے قاضی فائز عیسیٰ کا باجوہ صاحب کرنا چاہتے تھے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی میرا اس کیس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. آئی تھنک ایز اے پرائم منسٹر ان کو ہر چیز کی شی مسٹ بی آن ٹاپ آف ایوری تھنگ. ابھی بھی جب یہ 2-3 سال کا, یعنی آپ 22 سے لے کے آج تک کا وقت نکالیں, 2-2.5 سال کا جو عرصہ ہے, ان کو چاہیے تھا کہ یہ باقاعدہ منسٹرز کے برابر طور پہ رکھ کے, منسٹریز رکھ کے انالیسس کر رہے ہوتے کہ ملک کس سمت میں جا رہا ہے, لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہوتے. نو بڈی از ایجوکیٹنگ پیپل آن دیٹ. صرف ہڑتالوں, اسٹرائکوں, جلسے جلوسوں کے علاوہ میرا خیال ہے قوم کا کیلیبر ہی اور کہیں نہیں رکھا. جو آپ نے بات فرمائی ہے عمران خان ٹیم, سلیکشن آف ٹیم, آئیے عمران خان کو جہاں اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے, بڑے ان کے کریڈینشلز ہیں, ان کے شارٹ فالز بھی بہت تھے اور ہیں اور شاید ہوئیں گے آئندہ بھی, جن میں سے میرے تجزیے میں ان کا جو ایک بہت بڑا شارٹ فال تھا عمران خان کا, انہوں نے سسٹم کے ساتھ انٹریکٹ نہیں تھا کیا. اس سے پہلے میں آتا ہوں جی, اٹس ہارڈ فار ہم ٹو ڈائجسٹ اینڈ ایکسیپٹ دس تھنگ. دیکھیں ٹین ایج میں ہی وینٹ ابراڈ, ہی بیکیم اے سیلیبریٹی. عمران خان پاکستان آئے, ہیرو تھا, کوئی کھانا ایکسیپٹ, 200 لوگ درخواست کرنے, ایک کا کھانا ایکسیپٹ ہو گیا. مطلب فنڈ ریزنگ از این انٹریکشن, بٹ دیٹ از ناٹ دا انٹریکشن وچ یو نیڈ فار دا گورننس آف دا کنٹری. دیکھیں آپ نے پاکستان میں رہے ہیں, آپ نے ذمہ دارہ کی ہے, آپ نے کام کاروبار کی ہے, آپ نے فوج کی نوکری کی ہے, سول کی, آپ نے اپنے اس ایکسپوجر میں ایک انٹریکشن کی ہے ایک نظام کے ساتھ. آپ کو ایک نظام کا بھلے اپنے سیگمنٹ میں ہو ایک ایکسپوجر ہے. عمران خان کا وہ بہت بڑا مسنگ ایلیمنٹ تھا. پھر ان کے پرسنالٹی کی کچھ چیزیں ہیں کہ ہی ٹرسٹ, اور وہ ٹرسٹ کرنا چاہیے, میں بھی بلیو کرتا ہوں ٹرسٹ کرنا, لیکن ٹرسٹ ایک ہونا چاہیے ایک سرٹن لیول آف کوالیفیکیشن کے بعد. چونکہ ان کا اپنی اس چیز میں انسائٹ بہت کم تھی, محدود تھی, لہٰذا ان کو گورننس کی بہت پرابلمس آئیں. اب آئیے, یہ تو ہو گیا ایک اسپیکٹ جو عمران خان کا اپنا ذاتی, میں سمجھتا ہوں ان کا ایک بہت بڑا شارٹ فال تھا. آئی ہوپ ہی ہیز ڈیورنگ دس پیریڈ وچ آئی بلیو ہی مسٹ ہیو لرنڈ اے لاٹ. جی اب آ جائیے, آپ نے کہا کہ ٹیم,
आफिया बहन आइए, मैं आपको बनाता हूँ, कहता हूँ कि फ़र्ज़ कीजिए आप पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं, आप कोलिशन गवर्नमेंट के साथ वज़ीर-ए-आज़म हैं, आपने जब कैबिनेट बनानी है उसका तरीक़ाकार ये होगा, सूबों का बैलेंस रखना, इतनी सूबे की, इतने सूबे की, इतने के इतने कोलिशन मेंबर्स, वो नाराज़ ना हो जाए, ये हमारा तरीक़ाकार है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे एक IT के वज़ीर बने, वो इत्तेफाक से हमारे कोई जानने वाले उनका उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा जनाब मुबारक को, आप मुबारक देने गए, तो उन्होंने कहा यार मेरा तो SMS मेरा बच्चा करता है, मुझे IT का, उन्होंने कहा फ़िलहाल आपको यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। इससे पहले हमारे एक साहब बने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उनसे तो बानफ़्स नसीस मैंने मुबारक, तो मैंने उनको ऐसे मजाक किया, मैंने कहा जनाब फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री में, वो कहा जी मेरे गले ये आ गई है, उन्होंने कहा कि अभी आपको एडजस्ट किया है, बाद में आपको दूसरी वजारत देंगे। आप वजारत के जो अच्छा मैं अब आपके सामने रखता हूँ, फिर हमारे जो सियासी, आई एम श्योर के बहुत सारे दोस्त और भाई से और बहनें नाराज़ हो जाती हैं मेरे से इस बात पे, बट आई एम कंपेल्ड टू से दिस थिंग। जो अभी असेंबली है निकाल लीजिए, 336 का गालिबन हाउस होता है ख़वातीन की सीट में ला के, मैं आपको कहता हूँ 30-35 की मुझे आप कैबिनेट बना दीजिए। ये ऑफेंड हो जाते हैं कि हमें 30-35 भी नहीं है, नहीं है, आई एम सॉरी टू से। हमारा जो एक सियासत का निज़ाम है, और उस निज़ाम में ये है कि अगर इन 335 को कि आप वज़ीर आज़म है ना जी, मैंने इन 335-36 से पूछना है कि आपकी कारकर्दगी कैसी है। तो मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज़, आपने जब वोट लेना कारकर्दगी पे लेना है ना, तो इन्हीं से मैंने वोट भी लेना है। ये अब सिस्टम की कंपल्शंस हैं, जो मेरी अगर आप ज़ाती राय कहेंगी, ये सिस्टम प्रैक्टिकल ही नहीं है, लेकिन ये एक मेरी ज़ाती राय होगी। मैं पाकिस्तान के आइन के दस्तूर में रहते हुए बात करूँगा। उस सब्जेक्ट पे आपने वैसे बात करनी हो तो ज़रूर करेंगे कि फिर क्या होना चाहिए पाकिस्तान का निज़ाम। तो इस निज़ाम में तो यही है, वो जो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, ये 2 मिनट के लिए 2-2.5 साल का पीरियड एक तरफ कर दीजिए। मैं खुद 3 इलेक्शन से बायसियत कैंडिडेट गुजरा हूँ। जिस मुल्क में लेजिस्लेशन की क्वालिफिकेशन वोट देने की ये है, बंदे मराओ, बंदे डकाओ, बंदे छुड़ाओ। 70% पाकिस्तान आफा बहन रूरल है। ये क्राइटेरिया आज वोट देने का है, लेजिस्लेशन का वोट देने का। जो यूनियन काउंसिल के मेंबर को वोट देने का क्राइटेरिया है, वही कौमी असम्बली के वोट देने का क्राइटेरिया है। तो मुझे आप बताइए, अंग्रेज़ी में वो कहते हैं, मैं फिर रिपीट करता हूँ, गार्बेज इन इज़ गार्बेज आउट। मुझे पता है मेरी इस बात से बहुत सारे हमारे सियासी दोस्त नाराज़ होते हैं, पहले भी मुझे कोई पैगाम आए हैं, बट आई हैव टू बी ऑनेस्ट, आई हैव टू बी ऑनेस्ट व्हेन वी टॉक अबाउट पाकिस्तान जी। अगर ये स्टॉक है, आप मेरी बात को छोड़िए, मेरे कोई भी दोस्त जिनको बात सुन के ऑफेंस हो रहा है, आधा पौना घंटा चले जाएं, असेंबली का इजलास देख लें, उसके बाद बता दीजिए खुद कि वहाँ पे मुझे आप बता दीजिए कि आपको कोई ऐसा माहौल नज़र आता है कि इन मेंबर साहबान की लेजिस्लेशन के साथ कोई कमिटमेंट है। They might not have gone through the कानून as मैं आपको नहीं ना जानते, देखें मैं आपको गुजारिश, ओके कानून का एक्सपर्ट होना है फिर तो सबको वकीलों को नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत नहीं, मैं गुजारिश करता हूँ, मैं बताता हूँ राष्ट्र में, देखिए हर कानून जो है ना जी, राइट एंड रॉन्ग, अल्लाह ताला ने बिल्ट इन आपके अंदर ये मैकेनिज्म रखा है। यू हैव टू बी एन एक्सपर्ट टू इंटरप्रेट इट, सही और गलत। ये क्यों इन ममालिक में भी ये तालीम की कंडीशन क्यों नहीं रखते जी, एक बहुत बड़ा फैक्टर है। देयर इज़ नो अपना ऐसा आपके किरदार की क्वालिफिकेशन है, तालीम की क्वालिफिकेशन नहीं, आप हैं कौन, दैट इज़ व्हाट मैटर्स। फिर तो आपके एक्सपर्ट मिनिस्ट्रीज होते हैं। पाकिस्तान के जो सॉरी टू इंटरप्ट, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस का किरदार जो है, अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे आके मीट करें तो डू दे क्वालिफाई फॉर ऑल दोस? अगेन एज ए पाकिस्तानी आई फील अशेम्ड टू से जी कि आज जब आपको इनकी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है बिजनेस या उसमें जब करप्शन की मिसालें दी जाती हैं, उनमें हमारे सियासतदान जो हैं कुछ पर्सनालिटीज़, उनका बाय नाम उनके सिलेबस में आ गया जी। अब आप मुझे बताइए, फिर मैं आप मेरे से सवाल करती हैं, मैं क्या करूं? जरदारी साहब का नाम आया उसमें, और भी हैं जी, छोड़ें उस आप फिर एज ए पाकिस्तानी हम पर्सनालिटीज पे नहीं लेके जाना चाहिए। बट द पॉइंट इज, जो आपने बात फरमाई है, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। एक और चीज़ मुझे अक्सर बड़ा बॉदर करती है, दिस इज़, बहुत से लोग, मुझे पता है आप लोग, एक तो माशरे के बदलने के साथ साथ हम रियल चीज़ों को पसंद नहीं करते, हम फेक चीज़ों को पसंद करते हैं। मेरा ख्याल है ये चीज़ें बिगड़ने में जब बिगाड़ आता है, इट्स पार्ट ऑफ दैट। पाकिस्तान के अक्सर इंस्टीट्यूशंस का जब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे हम मुआवजा करते हैं तो बिलो द लेवल जा रहे हैं, 130th लेवल पे है, 37th लेवल पे, 139 लेवल। बाय द वे, पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी पहली 5 यूनिवर्सिटीज़ में आ गई, इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी, मुबारक हो आप तमाम को। मगर
پاکستان کی آرمی جو ہے نا وہ اپر لیول پہ آ رہی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بھی کوئی سفارش صرف ہے؟ آرمی نہیں, آرمی, نیوی, ایئر فورس, آج بھی آپ دیکھ لیں اس میں پھر لوگ افینڈ, اگر میں اب ادارے کی بات کروں, انڈیویجولس کی بات نہیں کرتا. مگر دیکھیے ہمارا عدلیہ کا وہ لوگ اکثر کوٹ کرتے ہیں, ونسٹن چرچل کی بات چیت کو کوٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا اچھا ہماری عدلیہ, تو انہوں نے کہا جی ہاں جی عدلیہ بڑی اچھی. آپ کی عدلیہ بھی 137 نمبر پہ جا رہی ہے, تو واٹ از دا ریزن کہ ہماری جو فورسز ہیں دے آر اسٹل آن دا اپر لیول؟ ویری سمپل جی, ون ورڈ, میرٹ. I know an Air Force chief in office couldn't get his son selected for ISSB. ایک چیز ہے صرف, ایکسیپشنز کی میں بات نہیں کر رہا, ایکسیپشنز ہو جاتی ہیں اس کے, بائی اینڈ لارج میرٹ ہے جی. اور یہاں پہ سروسز میں کچھ سال کے اینڈ میں ACR نہیں ہے, ڈیلی بیسس پہ پرفارمنس ہے جی. میں اگر لیٹ سے پائلٹ ہوں, ایک اسکواڈ میں ہوں, اب تو سوری ٹو انٹرپٹ یو سر, اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انٹرپٹ ہیئر. جی آپ نے کہا کہ کریڈینشلز آپ کے ACR, مگر باجوہ صاحب کو پوزیشن, جس پوزیشن پہ وہ آئے اس پوزیشن پہ لانے میں جنرل امجد صاحب نے بڑا, ان کے فادر ان لاء نے بڑا رول پلے کیا تھا. دیکھیں میں گزارش کر رہا تھا جی, اب بات بار بار, مثال کے طور پہ سروسز میں سال کے اینڈ میں تو ایک فارمیلٹی ہوتی ہے ACR کی, آپ کی ACR روز لکھی جاتی ہے. اف آئی فلون اے مشن ٹوڈے, میری گریڈ سلپ بھری جائے گی جی, اٹ ول بی نون ہاؤ آئی پرفارم ٹوڈے. اور اسی طرح سروسز میں ڈیلی بیسس کے اوپر آپ کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے, وہاں پہ دیر از نتھنگ لائک نان پرفارمنس یا ریفیوزل ٹو کمانڈ. خدا نخواستہ اس نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے جی. ڈسپلن. آپ سروسز میں چلی جائیے, اکیڈمیز میں چلی جائیں, کاکول چلی جائیں, رسال پور آپ چلے جائیں, اپنا کراچی نیول اکیڈمی آپ چلی جائیں, آپ ان کیڈٹس کا اسٹینڈرڈ کسی بھی دنیا کے جو ڈیولپڈ اسٹینڈرڈس ہیں, سینڈس میں کیوں ہمارے کیڈٹس, میرا خیال ہے دس از پرابلی 3rd اور 4th ٹائم ہمارے کیڈٹس آف کمپٹیشن جیت کے آ رہے ہیں, ڈرل کمپٹیشن سینڈس میں, انٹرنیشنل کراس کنٹری ایکسرسائزز میں ہمارے لوگ جیت رہے ہیں, ویریس ان کی اکیڈمیز میں. ابھی پیچھے آسٹریلیا کی اکیڈمی میں ایئر فورس کے ہمارے کیڈٹ ہیں, ہی گاٹ سورڈ آف آنر جی. چھوڑ دیجیے یہاں پہ, میں تو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ میں وہ نہیں کہہ رہا کہ اپنی گلی میں, آپ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے اوپر جا کے دیکھ لیجیے. بڑی مجھے ویسے حیرت ہوتی ہے, ہم جو انٹرنیشنل کورسز میں جاتے ہیں جی, RCDS میں دیکھ لیجیے جی, جو ہمارے وہاں پہ آفیسرز جاتے ہیں جو پرفارم کرتے ہیں. آج بھی ہم جب یہ بات کر رہے ہیں ملٹری کی اسٹیبلشمنٹ یا کمانڈ کی, وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیئر ہارڈ کور پروفیشنل ایسپیکٹ, وہ تو کبھی ڈسکس ہی ہم نہیں کر سکتے. ہم تو ان کا جو پولیٹیکل رول ہے, جو ایجنڈا آئٹم ہی نہیں ان کا, وہ ڈسکس کرتے ہیں سارا. دے مسٹ ہیو ریچ ٹو دس پلیس بائی اینڈ لارج. ایکسیپشن ابھی آپ نے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ ایکسیپشن میں اس تفصیل میں نہیں جاتا, اس میں بھی آپ 0 کو 100 نہیں بنا سکتے, اس میں بھی آپ کو انکریمنٹل, میں آپ کو گزارش کرتا ہوں 0 کو 100 تو آپ نہیں بنا سکتے, مگر آپ پھر بھی, ابھی جنرل عاصم منیر صاحب ہیں, جس ڈپارٹمنٹ سے یہ ہیں, یعنی کائنڈ آف فیلئر ہی تھے یہ, پھر ان کو اس جگہ کے اوپر لایا گیا, وہ تو پھر آگے قسمت کی دیوی بھی مہربان ہو گئی. جنرل عاصم کو ہی ہیڈ آؤٹ اسٹینڈنگ پروفیشنل کریئر جی, فرام OTS آئی تھنک اف آئی کریکٹلی انڈرسٹینڈ ہی واز سورڈ آف آنر. آپ نے اس میں پرفارمنس میں پروفیشنل, یہ میں آپ کو یہ تو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں, کیونکہ اب انفارچونیٹلی اتنا امیج ٹارنش ہو گیا ہے, اور مجھے پتا ہے کہ ایون واٹ آئی ایم سیئنگ ناؤ ول ناٹ بی ویری ویل ویلکم, بٹ آئی ایم obliged ٹو سے دس تھنگ. ان کا جو پروفیشنل ایسپیکٹ ہے اس میں دے بائی اینڈ لارج دے ہیو دیئر میرٹ جی, بائی اینڈ لارج. یہ تو ہم جتنا ان کا ڈسکس کرتے ہیں, پولیٹیکل رول ڈسکس کرتے ہیں, ہمیں تو ایکسپوجر ہی کوئی نہیں نا جی ان کا. ہمیں تو ان کا ایکسپوجر کا ایک ہی ٹیسٹ ہے کہ جب وہ کمپٹیشن میں یا کوئی ہمارا وار یا پیس, اس میں بھی ایک میں ذرا کانسیپٹ کو یہاں پہ کلیئر کر دوں جی. ہمارے لوگ کہتے ہیں کیا کیا اس فوج نے, آپ تصور نہیں کر سکتے جتنے ہمارے دشمنوں کے ہاسٹائل ڈیزائن ہیں. یہ فوج تھی تو یہ بچا ہوا ہے سارا کچھ, اللہ کی مرضی تھی, اللہ کی ذات تھی, سب سے پہلے میں کہوں گا, اس کے بعد یہ فوج تھی جی. ایک اور چیز آپ سے میں ایلیبریٹ کرانا چاہتی ہوں ڈیفینیٹلی, کیونکہ میں یہیں پہ پروگرام کو اینڈ کروں گی. اسرائیل کا واقعہ چل رہا ہے اور یہ جنگ لبنان کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے. پاکستان نہیں مان رہا, ایکسیپٹ نہیں کر رہا اسرائیل کو, اور میرا تو خیال ہے, میں آج بھی صبح کس سے بات کری تھی کہ حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں, حضرت داؤد سے ہیں, تو مطلب آپ ایکسیپٹ کر لیں, اب ایک حقیقت ہے, آپ اس سے دور بھی نہیں جا سکتے. بٹ پاکستان ایئر فورس
کہ کچھ لوگوں نے پرفارم کیا تھا, والنٹیئر ورک کیا تھا. کین یو پلیز اس کو شیئر کر سکتے ہیں؟ آپ مطلب وٹنس ہیں اس واقعے کے. جی میں گزارش کرتا ہوں جی. پہلے میں تھوڑی سی ہماری پہلی بات ایک نامکمل رہ گئی تھی, اس کو مکمل کرتا ہوں. میں ریکنسلیشن کی اس بات پہ, اس پہ میری کوئی حیثیت تو نہیں ہے جی, لیکن اگر میری کہیں آواز کہیں پہنچ رہی ہے, میں ان پارٹس ٹو بی کو گزارش کروں گا جی کہ مجھے پتہ ہے ان کے اوپر انٹرنیشنل کمپلشنز بھی ہیں جی. یہ پاکستان کا مسائل صرف ہماری اپنی خرافات تو ہیں ہی صحیح, ہماری شارٹ فالز ہیں, اس کو میں اکنالج کرتا ہوں, بٹ اینڈ آف ڈے ہم شاید سب کانشیسلی اور انکانشیسلی شاید کسی کا مقصد حل کر رہے ہوں. پاکستان دنیا کے گلوب پہ کی ناٹ بی اگنورڈ. عارفہ بہن میری بات یاد رکھیے گا, جیو پولیٹیکل پوزیشن, پاکستان اسٹینڈز اے ویری امپورٹنٹ پوزیشن ارسپیکٹو ویئر وی اسٹینڈ ٹوڈے. ہماری پولیٹیکل ڈائیکاٹمی, ہمارے یہ اکنامک اس وقت جو ڈبیکل ہے, ساری چیز کے باوجود پاکستان کی جو گلوبل جیو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے آپ کبھی بھی نہیں اگنور کر سکتے, کبھی بھی نہیں اگنور کر سکتے. اور میں گزارش کرتا ہوں کہ ان پارٹس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے پاکستان سے. اگر آپ ناسمجھی میں ان کا پرپز حل کر رہے ہیں بیکاز دیٹ سوٹس یور کنٹینشن ٹوڈے, اٹ ہیپنس ٹو بی سو, نو, اس سے بڑا ثبوت کوئی نہیں ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا. کیونکہ آپ کچھ بھی ہو, آپ مخلص پاکستانی ضرور ہیں, کوئی بھی کیسا ہو وہ پاکستانی نہیں ہے. دا بیسٹ آف دا امیریکن وڈ سرو از امیریکن پرپز, ہی ول بی دا بیسٹ امیریکن. اور اگر آپ کی ان لائن ہے ان کے ساتھ کوئی ایسی چیز, تو دس از انف ٹو گیو یو ایز این انڈیکیٹر کہ ڈیفینیٹلی یو آر ناٹ سرونگ پاکستان's پرپز. تو یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے جو میں یہاں پہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں. اب آپ نے بات کی اسرائیل کی, اسرائیل پاکستان ریلیشن شپ, کوئی شک نہیں ہے. آئی تھنک اینی ادر پائلٹس آف دا ورلڈ ہو ہیو شاٹ اسرائیلی ایئر کرافٹس آر پاکستان ایئر فورس پائلٹس. اب چونکہ آفیشیل ہو گئی ہے تو ہم بھی یہ بات کر سکتے ہیں. آج تک اگر کسی ایک ایئر فورس نے اسرائیلی پائلٹس کو شاٹ ڈاؤن کیا تو دیٹ از پاکستان. میں یہ نہیں کہوں گا ایئر فورس نے, کسی ایئر فورس کے پائلٹ نے, I'll have to be a little more precise over here, کسی ایئر فورس کے پائلٹ نے اگر کیا ہے تو پاکستان ایئر فورس کے پائلٹ نے کیا ہے, ان کے جہازوں کو شاٹ ڈاؤن کیا ہے. اچھا, اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, اسرائیل پاکستان جی, اسرائیل اور پاکستان دنیا میں دو بڑی اسٹرینج آئیڈینٹیٹیز اللہ تعالیٰ نے ایمرج کرائی ہیں جی. دونوں اینڈ دے ہیو سو مچ ان کامن, دے ہیو سو مچ ان کامن. اس کے لیے ایکچولی ایک پروگرام ہونا چاہیے. دے ہیو سو مچ ان کامن جی. اور اگر میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اسرائیل کین یو پلیز نیم جی, پاکستان اینڈ اسرائیل یہ دو قومیں ایمرج ہوئی ہیں جی, مگر ان کامن واٹ از اوکے دیئر کریشن 47-48 آئیڈیالوجی. آپ تاریخ دیکھیں, ورلڈ وار 45 میں ورلڈ وار ختم ہوتی ہے, 47 میں پاکستان کریٹ ہوتا ہے, وہ 48 مثال کے طور پہ, ٹھیک ہے. اچھا, اور دونوں کی دیکھیں فلاسفیز کتنی ٹینجنٹ ہیں, while having so much in common how tangent we are. اوکے, ان کو اپنی انہوں سے بقا سے یا جس طریقے سے ایک دنیا میں لابی کر کے انہوں نے ایک اپنا لویا منوا کے ایک جگہ پہ کھڑے ہیں, اور ایک پوری دنیا کی لابی ان کے ساتھ کھڑی ہے. rather they command that lobby. میں اکثر کہتا ہوں capital is commanded by them. میں بعض کا آپ کو بات ہماری دوسری طرف چلی جائے گی, جتنا امریکہ مجبور ہے ان کے آگے اتنا ہی شاید کو اور مجبور ہو. وہ بات ایک اپنی جگہ پہ ایک موضوع ہے, اس پہ بھی بات نہیں کرتے تو ان کی. اچھا, اسی طریقے سے پاکستان آ جائیے جی, ہم ساری دنیا کی لابی کے اگینسٹ یہاں پہ کھڑے ہیں. میں وہ اپنی پرانی بات دہراؤں گا, سائیکل شاید نہیں بنا سکتے, اسٹیٹ آف دی آرٹ نیوکلیئر ہیں, سارے دارے 130 سے نیچے ہیں. یہاں پہ دا موسٹ پروفیشنل ڈیفense سسٹم وی ہیو ان اسپائٹ آف آل دیز لمیٹیشنس, ان اسپائٹ آف آل دیز لمیٹیشنس. یہ جو پاکستان ہے اور یہ شاید جو دو ایکسٹریم اینڈس ہیں, یہ دنیا میں پیوٹ پوائنٹ ہوئیں گے میجر ڈیسیژن میکرز کے, دنیا کے فیوچر کے. یہ ایک میں پرسیپٹیو بات اپنی کر رہا ہوں, دس ہاؤ آئی پرسیو پاکستان جی, کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے, میرا ایک پورا فلسفہ ہے جی کہ پاکستان از ڈیوائن جی. پاکستان حساب کتاب کا فلسفہ ہی نہیں ہے. میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں, مسٹر جناح واٹ اے لیڈرشپ. But tell me one thing he had common apart from the color of his skin, common with Indian Muslim of this subcontinent. ایک چیز مجھے گن کے بتائیے, اللہ تعالیٰ نے کس شخص کو یہ علم برداری دی اور کس دلیل کے اوپر اور کس نظام سے اور کس طریقے سے یہ کریٹ کیا اگینسٹ آل وشز آف دا ورلڈ جی. کیسے پاکستان کی کریشن. میں لوگ کہتا ہوں کہ ہم اس عمر کے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان بنتے نہیں دیکھا, وہ تو وہ لوگ بتا سکتے ہیں, لیکن آج چلتے ہوئے میں کہہ سکتا ہوں پاکستان معجزہ ہے. کہ جتنی ہماری اپنی نالائکی, ہماری
شارٹ فالس آئی ایکنالج، بٹ کبھی یہ بات مت بھولیے کہ پاکستان پہ جو انٹرنیشنل کمپلشنس ہیں ان کو سروائیو کرنا آسان نہیں. عارفہ بہن، یہ وہی برصغیر ہندوستان تھا پاکستان بننے سے پہلے جو 2-2.5 سال اسی خیبر پاس سے انویڈ ہوتا رہا ہے. ہم نے جنگ عظیم 2 کے بعد 3 وارز رجسٹ کیے ہیں. کولڈ وار ایرا، سوویٹ افغان انویژن اور آپریشن انڈیورنس فریڈم. کیسے اپنے سامان کو آگ لگا کے بھاگے ہیں. وی ہیو بین دا بیک یارڈ آف دس بیٹل فیلڈ. پاکستان الحمدللہ ہیز سروائیوڈ اینڈ پاکستان شیل سروائیو. میں ان لوگوں کے لیے کہنا چاہ رہا ہوں جو بعض اوقات نا امید ہوتے ہیں، اور بالخصوص ہمارا نوجوان طبقہ. میں ایز شیور ایز ڈیتھ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ تصور نہیں کر سکتی پاکستان انشاءاللہ کہاں پر جائے گا جی. انشاءاللہ. یہ ہم ایک کریکشن سے گزر رہے ہیں، اور کریکشن بھی آپ کبھی اس کو دیکھیے کہ دنیا کے کس موڑ کے اوپر ہم آج کھڑے ہیں جہاں پہ پاکستان اتنے بڑے چیلنج سے گزر رہا ہے جی، اپنے انٹرنل ڈومیسٹک سے. اس دور میں بھی آپ پلوامہ کا انسیڈنٹ دیکھیں جی، the way we rebutted. Unfortunately جو ایران کے ساتھ ہوا تھا less than 24 hours, zero collateral damage. تو that means کہ system is working down below. پلوامہ ختم ہوا، وہاں پہ اسکوانس میں لڑ پڑے پائلٹ جی. We didn't get our turn. یہ جذبہ ہے آپ کا نیچے. یہ پاکستان ہے جس کو آپ کسی کتاب میں نہیں ڈیفائن کر سکتے. ہم وہ کر سکتے ہیں جو کوئی تصور نہیں کر سکتا. ہم نے جن آڈز میں پاکستان نے سروائیو کیا ہے، دیٹ از انف ٹو گیو اینی بڈی اے بلیف کہ انشاءاللہ. میں آپ کو مختصر سی بات کہتا ہوں جی، کوئی چھوٹی آپ پاکستان جو لوگ جینیٹوریل سروسز سے لے کے بڑے سے بڑے کو تو چلے لینا، کسی کا پاکستان میں اس دور 2-2.5 سال کو ایک طرف لیتے ہیں چونکہ ایک پورا ایرا اس کو ڈسکس کرنے کا. اگر آپ اس کو 2 منٹ کے لیے، میں اس کو لیبلیٹ کرتا نہیں کر رہا، لیکن پاکستان میں آج تک کسی کا آپ نے اسٹینڈرڈ آف لیونگ نیچے جاتے دیکھا ہے؟ لوگ میں نے نہیں دیکھا. میں یہ سمجھتی ہوں کام کرنے والی کا بھی اسٹینڈرڈ بہتر ہوا، مگر پیپل سے کہ پاورٹی. اس کے باوجود میں آتا ہوں مجھے پتہ ہے بہت ساری چیزیں اکانومسٹ کے نظریے سے شاید میں بات کروں تو کچھ اور بات ہوئے گی، لیکن ریالٹی کی نظر سے میں بات کروں تو کچھ اور آپ کے سامنے بات ہوئے گی. ہیں ان ساری چیزوں کے باوجود، اور امیجن کریں کہ اگر گورننس ٹھیک ہو جائے. آپ میں لوگوں کو گزارش کرتا ہوں عارفہ بہن کہ پاکستان کی جو ٹیرین ہے یہ معجزہ ہے. پھر میں ریپیٹ کروں گا اپنی پرانی بات. شارٹ آف ماؤنٹ ایوریسٹ, the next 5-6 highest peaks in the world, they belong to Pakistan. The largest natural dredged seaport is with Pakistan. When we have plus 51, 52 in Jacobabad سے بھی, we just have minus 25, 30 جی. Versatility of temperature دیکھیے, terrain دیکھیے, valleys, deserts, دریا, یہ ایک پانی 35 ملین جو میں if I correctly remember میرے اپڈیٹ نہیں ہے ارسا کے فگرز کے, 35 ملین کیوسک ایکڑ پانی ان ہمالیہ ہندو کش کا جو ہے میلٹڈ واٹر وہ ہم عربین سی میں پھینکتے ہیں جی. آپ دیکھیے ایکزوبرنس آف ریسورسز. میں لوگوں کو کہتا ہوں, میری کچھ کوٹیشنز میں نے پاکستان کے مدد بتائی ہیں جن میں سے میں گزاری کہ اتنا اللہ نے نوازا ہے کہ وی کین افورڈ دا لگژری آف دس. اللہ نے نوازا ہے مگر لوگ انشاءاللہ میں آج اتنے کرپٹ ہو گئے کہ آپ کی پولیٹیشنز کوئی مطلب ملتا ہی نہیں آنیسٹ. دیکھیے اوکے, آپ جب ماضی کی بات کریں گی 100% میں آپ کی بات سے بہت حد تک آپ کی بات سے ایگری کروں گا. میں آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو تبدیلی آئی ہے نا جی پاکستان میں 2-2.5 سال میں, اس کو ٹرانسلیٹ ہونے دیں جی انشاءاللہ. اس کا کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے, بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے جی. ایکسکیوز می, بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے جی. اویئرنیس ایک شخص نے, آپ ذرا تجزیہ کیجیے نا جی. حالانکہ یہاں پہ میں بتانا چاہتی ہوں جناب تنویر سلطان صاحب پی ٹی آئی کے ممبر نہیں ہیں. میں اوکے, میری افیلیشن ضرور ہے اور میری افیلیشن اس کے لیے نہیں کہ میں کو ہیرو ورشپ, میں آپ کے سامنے تجزیہ کرتا ہوں نا جی, کمپیئر کر لیجیے نا جی. میں گزارش کرتا ہوں عارفہ بہن کے 2 منٹ کے لیے, ہم سب انسان ہیں جی. ہم اپنی زندگی میں ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے ہم ترقی کریں. آپ جب ترقی کرتے ہیں آپ کی چند خواہشات ہوتی ہیں. آدمی کہتا ہے فائنینشیل آسودگی ہو, نام ہو, شہرت ہو. جب یہ سب کچھ ہو جاتا ہے آدمی کہتا ہے بچوں کے لیے کچھ ہو. عمران خان کو ٹین ایج میں اللہ تعالیٰ نے بین الاقوامی شہرت دے دی جی, مانیے نا اس بات کو. اس کو آپ وہ پروسیڈز دیکھیے کورٹ کی, اس کے ڈیورس کی, غالباً 160-70 ملین پاؤنڈ. کہتے ہیں it's not my money, which I have not earned is not my money. آپ کے سامنے آپ دیکھ لیجیے آدمی. اولاد دیکھ لیں, کوئی اس کا کینڈیڈیٹ ہے بچہ, کہیں کسی کی شکل آپ نے دیکھی ہے, کبھی کوئی طریقہ کار آپ نے سے دیکھا ہے. تو کیوں نہ میں کہوں جی, اچھا آ جائیے. بہت عمران خان کے کتنے شارٹ فالز تھے جو سارے شارٹ فالز ایکسپوز کیے گئے, لیکن اس نے اس کے شارٹ فالز کے باوجود اس نے
خود ایکنالج کیا ان شارٹ فالس کو. ہی ڈنٹ کمپرومائز آن دیٹ. اسی پہ تو کمپرومائز ہوتا ہے جو دوسرے سارے سودا کر کے چلے جاتے ہیں. یہ جب آپ کے اس کو کہتے ہیں چینج آف گارڈس جب ہمارا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے؟ ہی اسٹوڈ بائی دیم, ہی ایکنالجز شارٹ فالس, جو کوئی بھی تھے کال فیس دیم. کورٹ میں لائن جو پرسنل یا مورالٹی کو ڈیفیمیشن ہے اس نے برداشت کی, باقی اس نے کہا کہ کورٹ میں مجھے کہیے. ہی ہیز سروائیوڈ دیٹ جی, ہی ہیز سروائیوڈ دیٹ اینڈ دا ٹریبیوٹ وچ دا نیشن ہیز گیون, انہوں نے ایکنالج کیا ہے یار اگر کھڑا ہو گیا تو ہم بھی کھڑے ہیں اس کے ساتھ جی. تو اور میں کہتا ہوں کہ کیوں نہ میں اس کو کروں جی, مجھے بتا دیجیے نا جی ان میں سے کون سا کو بتا دیجیے کوئی اور کھڑا ہوتا ہے ان کے ساتھ. میں عمران خان کا اس کے لیے نہیں کہ عمران خان سے میری کوئی رشتہ داری ہے, میں ایز اے پاکستانی جب ایویلویٹ کرتا ہوں اینڈ وین آئی ڈرا کمپیریزن بٹوین دیم تو میں خیال ہے ہی اسٹینڈز آؤٹ, ہی پرابلی ہی از ناٹ ایون کمپیئر. لاسٹ کوسچن ہے آپ سے میرا کہ پاکستان کے تمام اداروں کو اگر دیکھتے ہیں تو پاکستان آرمی, ایئر فورس, نیوی آر ون آف دی فائنسٹ انسٹیٹیوشنز. اگین میں دہرانا چاہوں گی کہ پاکستان کی ایک یونیورسٹی کا بھی دنیا کی بہترین 10 یونیورسٹیز میں نام آیا وچ از اسلام آباد یونیورسٹی. آئی واز ویری ہیپی فار دس. کہا جاتا ہے کہ پاکستان آرمی نے 2-3 بار اپنا امپریشن یا امیج خراب ہوا. 71 کی وار میں خراب ہوا, ضیاء الحق یا پرویز مشرف کے جانے کے اس کے بعد خراب ہوا, مگر ریکور کر لیا تھا. واٹ ڈو یو تھنک ناؤ؟ اب عام آدمی کیونکہ بچہ یہ محسوس کرتا ہے 67% یوتھ ہے, 67% یوتھ کو اعلیٰ پوزیشنز نہیں مل رہی. آپ پاکستان کا کوئی بڑا ادارہ اٹھا لیں, وہاں آرمی کا کوئی جنرل, کرنل, بریگیڈیئر اپوائنٹ کیا جاتا ہے, ویئر ایز آپ کا اپنا ایجوکیٹڈ یوتھ ہے ان کو جگہ نہیں مل رہی. برین ڈرین پاکستان سے ہو رہا ہے. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قبضہ گروپ ہے جس نے ہماری جائیدادوں کو بھی, ریئل اسٹیٹ کو بھی ڈیل کرنا شروع کر دیا, جنہوں نے ہماری تمام کے تمام کسی بھی اعلیٰ ادارے کی پوزیشن دیکھ لیں, آرمی کا ایک افسر بیٹھا ہوا نظر آئے گا. تو وہ ایک ہیٹریٹ اتنی بڑھ گئی ہے. ڈو یو تھنک کہ آرمی ریکور کر جائے گی؟ پہلے گزارش کرتا ہوں, آپ نے جو بات فرمائی ہے نا کہ آرمی ریکور کر جائے گی, آرمی کے متعلق آج بھی پاکستانی قوم کا وہی پیار ہے جو پہلے تھا جو آج ہے. یہ آرمی کی کمانڈ کے متعلق آپ یہ کہہ سکتی ہیں بات. کمانڈ میں بھی وہ سیگمنٹ جو سیاست میں ملوث ہے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. فار ایگزامپل آئی کم فرام اے ولیج جی. میرا نہیں خیال کہ ہمارے پہلے تو میں کہہ سکتا وصول سے کوئی ایسا گھر ہے جس میں سے ایک فوجی نہیں ہوگا, جے سی ہو یا این سی ہو. اب میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ایسا ایک محلہ نہیں ہوگا جس کے آدھے لوگ کم از کم فوج میں نہیں ہوں گے. اگر فوج کے متعلق یہ امپریشن ہوتا تو یہ لوگ اپنے دیہاتوں میں واپس نہ جا سکتے جی. تو ہم کہتے ضرور ہیں فوج ایز اے ٹرمینالوجی, لیکن ہر ایک کو پتہ ہے, میں آپ کو ریالٹی میں ٹرانسلیٹ کر کے بتا رہا ہوں. دے نو کہ پاکستان فوج کا یہ مسئلہ نہیں ہے. یہ فوج کی کمانڈ کا بھی وہ حصہ جو سیاست میں ملوث ہے, رائٹلی اور رانگلی, ایکسکیوز می, وہ اپنی جگہ پہ ایک بات ہے. اب آپ پہلے تو یہ بتا دوں کہ وہ امیج, اب یہ جو امیج کی جب آپ بات کرتی ہیں, راحیل شریف صاحب کے وقت ایک امیج تھا پاکستان آرمی کا, کیانی صاحب کے وقت. میرا خیال ہے راحیل شریف صاحب نے آفس لیا تھا, میں اب کمانڈ کی بارے کر رہا ہوں, اینڈ دیٹ امیج چینج اوور نائٹ. میں آپ کو ریکوری کی ایک پاسٹ کی مثال دے رہا ہوں جی, اور اسپیشلی جب وہ ہوا تھا کیس انفارچونیٹلی December 14 میں بچوں کا انسیڈنٹ, ڈی پی ایس اسکول والا انسیڈنٹ ہے پشاور کا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اب میں آپ کو بتانے کی ماضی سے مثال دے کے کیچ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ جہاں تک یہاں پہ بھی ہے, دا مومنٹ یہ دا ڈسٹ سیٹلز اینڈ آئی ہوپ بیٹر سینس پریویلز, اور یہ اس ریالٹی کو تسلیم کریں. اچھا اب دوسری آپ نے بات فرمائی کہ جو سولین یا دوسری اپوائنٹمنٹس ہے جہاں پہ ملٹری کے لوگ ان تنصیبات پہ جا کے فائز, ان پرنسپل بالکل غلط ہے. میں ہمیشہ اس چیز میں بلیو کرتا ہوں کسی بھی ادارے کو اپنا سربراہ خود پیدا کرنا چاہیے. ایون اگر سویلین اپوائنٹمنٹس آپ باہر سے کرتے ہیں, آئی ڈونٹ اگری ود دیٹ. نو ان پرنسپل یہ ایک سٹانس ہے. اس کے دو حصے ہیں اس گفتگو کے. سر نوجوان کی تو حق تلفی ہو رہی ہے. میں ابھی آ رہا ہوں. جو نوجوان کا آپ نے فرمایا نا جی, یہ بلک ہے. اگر 10 لاکھ لوگ آج پاکستان سے گئے ہیں تو کوئی 10 لاکھ اپوائنٹمنٹس نہیں ملٹری کی. میں جسٹیفائی نہیں کر رہا, پلیز میں پہلے واضح کر دوں. یہ ہے ملک کی اکنامک کنڈیشن. اس کا اگر آپ کسی کو صحیح برین ڈرین میں آپ کوئی ایک ایگزامپل تو ایسی دے دیں نا کہ پاکستان کا پڑھا ہوا بچہ وداؤٹ سفارش رشوت اس ادارے کی. میں گزارش کرتا ہوں, وی ہیو ٹو ڈیفائن دس. دیکھیں ایک فریش مین
اور ایک ادارے کا جب ہم سربراہ کرتے ہیں, سربراہ مینس کہ وہ اس ادارے کی پوری میچورٹی تک پہنچا ہے, تو جا تو آپ کا فریش مین ہے نا زیادہ بار, تو وہ جو ادارے کی میچورٹی پہ پہنچا ہے وہ آدمی ہے جو پوسٹ ریٹائرمنٹ ہے, تو وہ کتنے ہوں گے آپ کے, اس کو بھی میں جسٹیفائی نہیں کر رہا. ایک منٹ, برین ڈین کی جو مین وجوہات ہیں پاکستان کی اکنامک کنڈیشنز ہیں کہ ملک میں, اگر آپ کے ملک میں لٹرلی 2-2.5 سال سے ہو ہی کچھ نہیں رہا, ماں سوائے کہ جو کمپلسو انڈسٹری ہے, جو کھانا پینا یہ وہ آپ نے کپڑا پہنا ہے, وہ بھی کمپلشن کے تحت, کوئی پروڈکٹیوٹی تو نہیں ہے پاکستان کی. فگر لے لینا جی, ایکسپورٹ کی فگر آپ کے سامنے ہے. ٹھیک, یہ تو ملک کی جو اکنامک, یہاں پہ میں دوبارہ ڈیفائن کر رہا ہوں, میں کہیں جسٹیفائی. اچھا اب آ جائیے کہ یہ جو اپائنٹمنٹس ہوتی ہیں ایکس ملٹری کے لوگوں کی, اوکے, جب غلط ہے, بالکل میں جسٹیفائی نہیں کر رہا, اور نہیں ہونی چاہیے, ان پرنسپل نہیں ہونی چاہیے. جب آپ کا سیاسی نظام کمزور ہوگا, اب میں مثال کے طور پہ گزارش کرتا ہوں, کیا آج کا وزیر اعظم یہ بات کہہ سکتے ہیں آرمی چیف کو کہ جناب اس ادارے میں منسٹرس کو ایکسیپٹ کروں گا؟ میں آپ کے سامنے ایک بات کرتا ہوں, جب ایک لسٹ آتی ہے کہ اس کو سفیر لگا دیں, اس کو یہ کر دیں, اس کو فلانا کر دیں, میں پھر آپ کو پرانی بات کے اوپر لے کے جاؤں گا. اگر فوج کی سیاست میں یہ اس کا اوریجن وہاں پہ ہے, اور جب وہ حاوی ہوتے ہیں تو پھر اپنی مرضی کا کام کرواتے ہیں, پھر ٹھیک ہے, پھر تو فری فار آل ہے نا جی. لیکن میں اس بات کی بنیاد, میں بالکل اگری کرتا ہوں, اور یہی وجہ ہے کہ فوج اب عمران خان کو ہضم کرنے کی نہیں ہے, کیونکہ ریفارمز آئیں گے. آپ جب تک سیاستدان اس چیز کو نہیں سمجھیں گے, جب آپ کی پولیٹیکل آفس کا کینڈیڈیٹ ڈکی میں چھپ کے جائے, آپ اس کے بعد مجھے بتا دیجیے کہ جب وہ اس کو آفس مل جائے گا تو اس کی کیا حیثیت ہوئے گی, تو آپ مجھے بتائیے اس کے نیچے کیا ہوگا. بہت شکریہ. میں نے صرف ایک لائن میں مجھے آپ سے کنکلوژن یہی چاہیے, میں نے جو کنکلوڈ کیا آپ کی بات چیت سے, کہ عمران خان کی خاطر سارے کے سارے اکٹھے ہو کے بیٹھ کے, کیونکہ اگر عمران خان اب آئیں گے تو ان کا خیال ہے کہ وہ ریفارمز لے کے آئیں گے, اور وہ ریفارمز یہ ہوں گے کہ آرمی کی انٹرونشن ان دی پولیٹیکل میٹرز, اور پالیٹکس کو شوڈ بی اوے, ہر ایک کو اپنے اپنے خانے میں ہونا چاہیے. شاید یہی وجہ ہے کہ جو کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے مسئلے کا باعث بنی ہوئی. جو ڈیٹیلز اس کی ہیں, ہی وڈ نو بیٹر اور ہز کیبنٹ وڈ نو بیٹر. لیکن پھر عارفہ بہن, میں آپ کو گزارش کرتا ہوں جی, یہ اگین اٹ ناٹ بی ریسیوڈ ویل. اگر آئندہ بھی پولیٹیشنز نے پرفارم نہ کیا, میری بات یاد رکھیے, آرمی وہیں کھڑی ہے, ٹھیک ہے جی, آئندہ بھی پرفارم نہ کیا تو یہ آج بھی میں کیوں آپ سے کہہ رہا ہوں, میں کہوں گا میرا اپنے اس میسج کے تھرو تمام پاکستان کے جو پولیٹیشنز ہیں جی, ارسپیکٹو وچ پارٹی دے بلانگس ٹو, میں سمجھتا ہوں سب پاکستان کے وفادار ہیں, لیکن اپنی پارٹی کی صفوں میں وہی باتیں جو انہوں نے اپوزیشن میں کہی ہیں اپنے لیڈر صاحبان کے سامنے رکھیں. اتنی جرت ان میں ہونی چاہیے. اگر پاکستان, if Pakistan comes first, it's as simple as it is. تو اگر ان کی پارٹی کی لیڈرشپ کمز فرسٹ تو پھر تو آپ کے سامنے ہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے جی. اگر پارٹی کمز فرسٹ تو پھر بات اور ہے, مگر اگر آپ نے ایک شخص کی حکمرانی ہی رکھنی ہے تو پھر تو آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. بہت شکریہ جناب تنویر سلطان صاحب, ہمیشہ اچھی بات کرتے ہیں, اور میری ریکویسٹ ہے کہ پولرائزیشن کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے تسلی کے ساتھ سنیے, باتیں حوصلہ افزا ہیں, انشاءاللہ ایوری تھنگ ول بی فائن. سر آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ لوگوں کا بہت شکریہ پروگرام کو سننے کا. مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ وی لاگ صرف سننے کے قائل ہیں, میں تو ایک عام آدمی کے لیے پروگرام کرتی ہوں جسٹ کہ اپنے دماغ کی گتھیوں کو سلجھانے کے لیے. تو آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. اسٹے ٹیونڈ.